تو ڈاکٹر صاحب طے ہو گیا کہ وہاں پہ تو ٹیمپل آف سولومن تھا جس ڈائریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے. بالکل. پھر شب معراج کا واقعہ ہوا, وہ بھی ٹیمپل آف سولومن سے اوپر گیا. ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں اس وقت, ماؤنٹ کیا وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی نا راک پر, ہاں اس جگہ پر. جگہ تو وہی تھی. آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں, ٹیمپل سولومن نہیں تھا. ٹیمپل آف سولومن بنا تو تھا نا وہاں پہ, وہ کبھی بنا تھا نہیں یہ تو نہیں, ہسٹوریکلی تو تھا, اور بنایا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کر تھا. تو ہم کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی چیز کو انکار کر دیں؟ انکار نہیں کرتے, اس وقت وہاں نہیں تھا. وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر ڈوم بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز طور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا, جس کو قائد اعظم نے کہا کہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ, اور اقبال نے کہا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ویسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنے پہ آ گئے جن کا اس وقت آپس میں بالکل کلیش تھا, سیریس کلیش تھا. بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے. آپ مغالطہ ہو رہا ہے, میں علماء دین میں سے نہیں ہوں, دین کا خادم ضرور ہوں. سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی, ان کے پاس رائٹ آف وے ہے اس کا سارا. آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا, اس لیے کہ جب ہینڈ اوور کیا ہے یروشلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو, تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کرائیں ہوئی ٹرمز, ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا. حضرت عمر نے رعایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے ہیں ٹو وزٹ دیئر ہولی پلیسز, لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خریدیں گے, کوئی مکان نہیں خریدیں گے, جائیداد نہیں خریدیں گے, سیٹل نہیں کریں گے. اچھا یہاں پہ پتہ ہے, فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یروشلم, کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے, حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا تھا اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو خانہ کعبہ میں بھی تو 300 بت تھے نا, خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے. اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں رجسٹری, تو ہم دے دیں گے ان کو. ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا. نہیں, کہاں ڈسپلیس کیا؟ ڈسپلیس وہی کے وہی مدینہ تو شہر ہی یہودیوں کا تھا. یہودیوں کو ڈسپلیس کیا, کیوں کیا؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی. ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے, اگر 1400 سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر دیا تو کون سی برائی ہوئی؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی, اس کی سزا کے طور پر انہیں ڈسپلیس کیا گیا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے پیسے دیے, ان کے پاس فردیں موجود ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ملکیت ہے ان کے پاس. پرانے لے کر نکل آئے اپنے پاس 2500 پرانے ڈاکومنٹس کے, یہ تو ہماری جگہ تھی. کون ان کو روکنے والا تھا وہاں پر؟ یہ ضرور ہے, یہ بھی کیا ہے شروع میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ کا مکان کیا ہے, اس نے کہا چلیں اس کا مطلب ہے 3 لاکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے, دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ. بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام علماء دین اکابرین ہمارے, انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پلایا ہوا ہے کہ یروشلم بیت القدس قبلہ اول, یہ سب غلط ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بیت القدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. میرے نزدیک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میری عرض سن لیں, یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے. نہیں مدنی دور میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا, اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی, وہ قبلہ دوم ہوا. اس عرصے میں قبلہ دوم ہوا, لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے نبی پہلے پیغمبر سے ہم پہلے قبلے پہ آ جاتے ہیں, قبلۃ الاول بیت القدس کیسے ہے؟ نہیں, یہ مغالطہ ہے لوگوں کو, اس کو کہہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے, اس کے بعد تحویل کا حکم آیا, لیکن قبلہ اول ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا. تو ہم کیوں اس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ایک درمیانی طور کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. نہیں, تو اس کا مطلب پوری امت مسلمہ بے وقوفی کی بات کر رہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر رہی. سب مانتے ہیں قبلہ اول سب سے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ تھا, پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا مکہ میں بنایا گیا, سمجھے آپ, وہ یہ خانہ کعبہ ہے. مکہ بکہ ایک سیم ورڈ ہے یہ, سمجھے آپ. تو اولا بیت وضع للناس الذی ببکہ, اور یہ آدم کی جو یہ سورہ آل عمران کی 3 آیت ہے. نہیں, تیسری تو خیر نہیں, 3 نہیں, غلط کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, آیت نمبر 96 ہے, سوری 96, مائی مسٹیک, میں نے وہ لکھا تو مجھے پورا یاد نہیں ہے آیت نمبر, لیکن یہ کہ ان اولا بیت اصل میں اس کے بعد ویسے بھی
اصل جو تاریخ ہے وہ یہ کہ حضرت آدم نے بنایا تھا، اس کے بعد طوفان کی زد میں آ کر یہ ختم ہو گیا تھا، صرف بنیادیں رہ گئی تھی. پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ بنیادوں کا جو ہے علم دیا، وہاں سے آپ نے اور اسماعیل نے اس کی تعبیر کی ہے. تو یہ گویا کہ اس کے بعد سے وہ گھر اچھا جو پڑھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ صفائی کی ہے، اس کی کلیننگ کی ہے، تعمیر اس کی یعنی چھت کی ہے، دیواریں تو قائم تھی. یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں، اس میں صرف بنیاد رہ گئی تھی اور اس کا اور کوئی نشان نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بیت القدس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے ہیں. بیت المقدس جو ہے تو یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو، کیوں ہم جہالت کی طرف ڈالتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں تو بتاتے بھی ہیں. کہاں بتایا؟ بتاتے ہیں. اصل میں ایک بات کہنے میں آ جاتی ہے، ورنہ اب تو 16 مہینے حضور نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر جو ہے تبدیل ہوا ہے. اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں اس پہ کہ مکی دور مدنی دور میں قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا، جس کی وجہ سے مسجد قبلتین جی سعودی عربیہ میں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی قبلے کا لفظی مطلب کیا؟ رخ. قبلے کا مطلب رخ ہے، تو اگر میں نے آپ کی طرف رخ کیا ہوا ہے تو آپ میرا قبلہ ہو گیا. کہتے ہیں ہم قبلہ کعبہ، اپنے بزرگوں کو کہہ دیتے قبلہ کعبہ. اچھا میری انڈرسٹینڈنگ ذرا سی ڈفرینٹ ہے. جی. میری انڈرسٹینڈنگ میں ایمان کا رخ جو ہے وہ قبلہ ہے. نہیں تو خیر آپ فزیکل رخ نہیں، جو چاہے آپ کر لیں، میں روکتا نہیں. یعنی اگر آج میں کلمہ پڑھ لیا، جو ہے اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دیا. یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے. قبلہ یہی ہے کہ جس طرف عبادت میں رخ کرنے کو کہا گیا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا، یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاتا ہے. کیونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امیین تھے بنی اسماعیل، ان کے لیے تو قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس تو وہ جانتے نہیں تھے کس بلا کا نام ہے، وہ تو کعبے کو جانتے تھے. اب ظاہر بات ہے مہاجرین جتنے آئے تھے مکے سے مدینے، ان کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو آبائی جو ہے ان کا ایک عشق ایک چل رہا تھا. تو وہ اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے. جب حضور مکے میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے. اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین، بیک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ہو جانا. ٹھیک ہے. اب مدینے آ گئے، جیسے اب مدینہ درمیان میں ہے. اگر آپ مکے رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگا بیت المقدس کو، اور بیت المقدس کو رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کو. تو گویا کہ اللہ نے ایک امتحان کے طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یا نہیں. یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں ہندوؤں کا گردوارہ بھی آئے گا، سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا، کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا، تو میں ان کے بھی سجدے کر رہا ہوں، وہ بھی میرے قبلے ہیں. نہیں، سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکل تھی جب حضور پڑھ رہے تھے مکے میں نماز، تو عورتوں کو شیوا نہیں تھی، اور جب یہ مدینے میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیز درمیان نہیں. اچھا بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیت القدس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ بیت القدس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بعد میں. بیت المقدس جو ہے وہ حضرت عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے، لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے، یہ ٹیمپل آف سولومن تھا. ٹیمپل آف سولومن تھا، لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سولومن تھا نا. ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ مستطیل رقبہ ہے جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گھر یہ تعمیر کی، جنوں سے تعمیر کروائی تھی. اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا، بالکل تھا، کیونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر وہ جو ہے عیسائیوں کا بالکل تھا، چرچ تھا. تو اصل میں تو چرچ بھی مسجد ہے، مسجد بھی مسجد ہے، چرچ بھی مسجد ہے، سینیگوگ بھی مسجد ہے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفاع نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے سلوتے اور سینیگوگز یہ سب کے سب ختم ہو گئے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے کعبہ کو چھوڑ کے. سجدہ تو نہ اس کو کیا نہ کعبے کو کیا، سجدہ اللہ کو کرتے، قبلے کی ڈائریکشن.
لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا. ایک مشرق کی طرف جب وہ خود ٹیمپل آف سولومن کے اندر عبادت یعنی کرتے تھے، مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے. اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے، اس کی اس طرف رخ رخ میں کر کے اللہ بابا کا اگر ہم سجدہ خانہ کرتے کعبہ رہے. کو میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات تو کر یہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو بتایا آپ کو. اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشیل وہ باتیں زیادہ مضبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ اہمیت رائٹ. آتے ہیں اس بات پہ. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب طے ہو گیا کہ وہاں پہ تو ٹیمپل آف سولومن تھا جس ڈائریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے. بالکل. پھر شب معراج کا واقعہ ہوا، وہ بھی ٹیمپل آف سولومن سے اوپر گیا. ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں اس وقت، ماؤنٹ کیا وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی نا راک پر، ہاں اس جگہ پر. جگہ تو وہی تھی. آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں، ٹیمپل ٹیمپل ماؤنٹ سولومن نہیں تھا. ٹیمپل آف سولومن بنا تو تھا نا وہاں پہ. وہ کبھی بنا تھا، نہیں یہ تو نہیں، ہسٹوریکلی تو تھا اور بنایا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کر تھا. تو ہم کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی چیز کو انکار کر دیں؟ انکار نہیں کرتے. اس وقت وہاں نہیں تھا، وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر ڈوم بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز طور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا. پوری دنیا کے مسلمان تو ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہتے. وہاں پر جو قوم 2000 سال سے آباد تھی اس کو ڈسپلیس کس طریقے سے کیا گیا ہے. یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے 2000 سال سے. وٹ کلیم ڈڈ دے ہیو، جس کو قائد اعظم نے کہا کہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، اور اقبال نے کہا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ویسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنے پہ آ گئے جن کا اس وقت آپس میں بالکل کلیش تھا، سیریس کلیش تھا. بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے. آپ کو ہو رہا ہے. میں علماء دین میں سے نہیں ہوں، دین کا خادم ضرور ہوں، لیکن میں تو اپنی نوجوانی میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بڑا تیز ورکر تھا اور ضلع حصار کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا، اور میرے اوپر پہلا اثر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے. رائٹ. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدی، وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا. کیونکہ اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی، ان کے پاس رائٹ آف وے ہے اس کا سارا. آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا، اس لیے کہ جب ہینڈ اوور کیا ہے یروشلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو، تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کرائیں گی ٹرمز، ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا. حضرت عمر نے رعایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے ہیں ٹو وزٹ دیئر ہولی پلیسز، لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خریدیں گے، کوئی مکان نہیں خریدیں گے، جائیداد نہیں خریدیں گے، سیٹل نہیں کریں گے. اچھا یہاں پہ پتہ ہے فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یروشلم، کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے. حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا تھا اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو خانہ کعبہ میں بھی تو 300 بت تھے نا، خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے. اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں رجسٹری، تو ہم دے دیں گے ان کو. یہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی امکان نہیں. وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے، ان کے باقیات تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ کہاں رہ گئے؟ ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا. نہیں، کہاں ڈسپلیس کیا؟ ڈسپلیس وہی کے وہی مدینہ تو شہر ہی یہودیوں کا تھا. یہودیوں کو ڈسپلیس کیا کیوں کیا؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی. ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے. اگر 1400 سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر دیا تو کون سی برائی ہوئی؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا کے طور پر انہیں ڈسپلیس کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جاتے ہی پہلے 6 مہینے میں جو کام کیے ہیں آپ نے، 6 months اور 3 کام کیے. نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر. نمبر 2 یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جکڑ لیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا مدینے پر تو جوائنٹ ڈیفنس کریں گے ہم مل کر. اور نمبر 3 مہاجرین اور انصار کی آپس میں مواخات. یہ 3 کام. لیکن اس کے بعد یہودیوں نے آنر کیا اور مسلمانوں نے آنر نہیں کیا. جب اپنا کروسیڈ شروع ہوئی ہے یروشلم کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا. عیسائیوں نے مارا نا. عیسائیوں نے مارا. آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. آپ نے یہودیوں کی ایگزٹ کلوز وہاں پہ لے لی اپنے. آپ نے خود بیان کی تھی نا کہ آپ نے ڈسپلیس کیا انہیں. ہم نے ڈسپلیس کیا.
کیوں کیا؟ کس لیے کیا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی؟ کوئی خلاف ورزی نہیں کی. اب آپ کی تو ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے انہوں نے بتائیں نا معاہدہ کون کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی؟ معاہدے تو ہم نے بھی کئی خلاف ورزیاں کی ہیں. اب یہ تو خیر زرداری صاحب عبداللہ بن ابی تو مسلمان تھا, عبداللہ بن ابی یہودی تو نہیں تھا. تو اسے کیا کہا ہے؟ نہیں, اس نے کافی منافق نہیں تھا, منافقوں کا منافق سردار تھا، نہیں تھا. لیکن اس کو کیا کیا وہ ہم سے بڑا منافق کون ہے دنیا کون میں؟ ہے؟ لیکن یہ کہ اس کو کیا کیا حضور نے؟ قتل کیا، اس کو مارا، نہیں, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. پڑھائی. کون کہتا نہیں پڑھائی؟ اللہ تعالیٰ کا پھر You حکم don't know ہے. it. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا. بعد میں کہا. بعد میں کہا. ٹھیک ہے, اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں، اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. پوچھنے کے رکھیے پھر. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا کس پر؟ بیت القدس پہ. بیت القدس پر یہ اخلاقی کہ رائٹ ہے نا. وہاں کے لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے، ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے، اس حوالے سے تو یہ تو آپ ایک ہیومنٹیرین بیسس پہ کہہ رہے ہیں. humanitarian انسانی حقوق سوال کے اوپر یہ کہہ ہے رہے کہ ہیں. یہ جو اب یہودیوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا، آپ کو معلوم ہوگا سلطان عبد الحمید خان وہ بہت زیادہ مقروض تھا، بہت مقروض تھا، اور یہودیوں نے آفر کی تھی کہ آپ سارا قرضہ آپ کا ادا کر دیتے ہیں، آپ ہمیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ جو معاہدہ عمر سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کی خلاف ورزی. لیکن اس کے بعد فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچی وہاں پہ. تو یہ کہ جب وہاں پر بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے انہیں حق دیا گیا ہے تب وہ آئے ہیں نا وہاں پر. بھائی وہ اور بیچی بھی فری ہے. تو نہیں آئے, وہ یہاں پہ ایسے تو نہیں کہ نہیں. ایم این اے نے قبضہ کر لیا پلاٹ کے اوپر. کیے ہیں، نہیں, یہ بھی کیا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے پیسے دیے, ان کے پیسے پاس بھی فردے دیے. موجود ہیں, نہیں، کیا نہیں، باتیں کر قبضہ رہے بھی ہیں؟ کیا. ملکیت ہے ان کے پاس. پرانے لے کر نکل آئے اپنے پاس 2500 پرانے ڈاکومنٹس کی، یہ تو ہماری جگہ تھی. کون ان کو روکنے والا تھا وہاں پر؟ یہ ضرور ہے, یہ بھی کیا ہے شروع میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ کا مکان کیا ہے، اس نے کہا 2 چلیں, لاکھ اس کا مطلب ہم 3 لاکھ دیتے ہے, ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے, دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ, یروشلم پہ. آپ اخلاق کو دین سے علیحدہ کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے علیحدہ کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ایک بھی آیت یروشلم کے حق میں نہیں آئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یروشلم تمہارا قبلہ ہے یا قبلہ تھا یا قبلہ ہوگا کبھی یا تمہاری اس میں ملکیت ہے. اسے کہا گیا اور ہے، بائبل میں اسے- ایک بھی جگہ خانہ کعبہ کا ذکر نہیں آیا. اس کو چھوڑیے آپ، جو بکہ کے لفظ جو وہ لائے ہیں وادی بکا بنا دی ہے، وہ بکہ ہی تھا وہاں پر. لیکن یہ کہ قرآن مجید تو کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یروشلم کے آس پاس کو ہم نے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے. آپ نے اس کو وہاں بابرکت پر بنایا ہے, دفن- لیکن یروشلم کو قرآن نے اون نہیں کیا. قرآن مجید میں کسی جگہ اونرشپ نہیں ہے یروشلم کی. کس کے لیے؟ آپ کے لیے اونرشپ تو ہوتی ہے جو لوگ وہاں پہ آباد ہوں ان کی ہوتی ہے نا. نہیں, تو قرآن جو تو- وہاں پر آباد قرآن تھے تو ان کا دیکھیں حق نا جی, تھا، ان کے چھیننے کا حق کسی ڈاکٹر کو صاحب نہیں. مسلمان ہیں ہم تو جغرافیکل باؤنڈری سے بلیو ہی نہیں کرتے, ہم تو امت مسلمہ میں بلیو کرتے ہیں. تو اس لیے کہ مطلب یہ ہم کھول دیں کھلا جو چاہے ہمارے یہاں کے قبضہ کر لیں. آپ کا ہے ہی نہیں. کمال ہے. ہاؤ کین یو امت میک مسلمہ رولس ہے، امت ان اے مسلمہ. پلیس جو آپ کی ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں کہ میں اپنے گھر میں اگر میں کسی کو, یہ آصف صاحب بیٹھے ہیں, اس میں وقت کہہ رہے ہیں نا، آپ جائیے اس کو 1918 کے بالفور ڈکلیریشن سے لیجئے، اس کے بعد جو ہے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا اس کو. ڈاکٹر صاحب میرا تھیسس ڈفرنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب صاحب میرا تھیسس ڈفرنٹ ہے. کیا ہے؟ میرا تھیسس یہ ہے, بہت معذرت کے ساتھ, کہ ہمارے تمام علماء دین اکابرین ہمارے, انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پلایا ہوا ہے کہ یروشلم بیت القدس قبلہ اول, یہ سب غلط ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بیت القدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. میرے نزدیک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض سن لیں. یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے. نہیں مدنی دور میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا, اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی, وہ قبلہ دوم ہوا. اس عرصے میں وہ قبلہ دوم ہوا. لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے. اچھا اب میں لیٹ می ریفریز اٹ کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی میرے سے ناراض نہ ہو یا آپ سے ناراض نہ ہو. بات یہ ہے کہ جو دین ابراہیم ہے, ہم تو دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں نا. بیسیکلی ہماری تو درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں, وہی ہم پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی تو اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے. وہاں انہوں نے پہلی اذان دی, وہاں انہوں نے پہلا طواف کیا, جس کا جواب ہم دیتے ہیں حج پہ جاتے ہوئے کہ لبیک لا شریک لبیک. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کا جواب ہے نا. تو بیسیکلی تو اسلام تب شروع ہو گیا تھا. دین کا لانے والے حضرت آدم ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت نوح ہیں, اس کے بعد حضرت ہود ہیں, حضرت صالح ہیں. یہ تو بشمار انبیاء ہیں. حضرت ابراہیم سے جو دین شروع ہوا ہے اس کی پھر یہ 3 شاخیں بنی ہے. سیمیٹک جو 3 مذہب ہیں, اس اعتبار سے وہ جو ہیں امام اللہ تعالیٰ نے انہیں نوع انسانی کا بنایا ہے. آج بھی یہودی, عیسائی اور مسلمان تینوں انہیں جو ہے وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے دین کی شروعات تو وہیں سے ہوئی نا. لیکن
اب ہمارا دین مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی بالکل، اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی شک نہیں. بس وہاں تو مہر لگ گئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصولاً آپ کا جو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے، میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قبلہ تو خانہ کعبہ ہوا نا، اب بھی ہے خانہ کعبہ ہی پہلے ہے. بھی تھا. پہلے بھی تھا. ایک عرصے میں 16 مہینے بیت المقدس ٹھیک رہا ہے، میں آپ کی بات، یعنی آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، تو وہ قبلہ دوم ہو گیا نا. آپ چاہیں تو کہہ لیں اس کو. غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا دوئم کہنا اس کو؟ میں کہتا ہوں وہ قبلہ عارضی تھا ایک عرصے کے لیے، اور اس کے حوالے سے وہ اول بن جاتا ہے مدینے آنے کے بعد. پہلے 16 مہینے وہ، بعد میں پھر خانہ کعبہ. لیکن اصل میں بات صحیح ہے کہ قبلہ اول وہ خانہ کعبہ ہے. یہاں تک کہ جو ان کا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو بنی اسرائیل کا ایک عبادت گاہ ہوتی تھی، وہ خیمہ ہوتا تھا. رائٹ. وہ خیمہ جہاں جا کے لگاتے تھے اس کا رخ ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرتے ہوئے جنوب کی طرف رخ ہوتا تھا. آپ فرما رہے تھے کہ ایک ٹینٹ کے اوپر جب کہیں پہ ٹینٹ پلیس ہاں، کرتے تھے، تو ان کا جو وہ خیمہ تھا اور اسی میں پھر قربانی دی جاتی تھی. تو اس کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ قربان گاہ جو ہے، جب آدمی کو قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا کعبے کی طرف، جنوب کی طرف. یہ ان کا ٹینٹ تھا جو ان کا گویا کہ اس وقت کوئی ابھی ٹیمپل سولومن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صحرا کے اندر تھے یا وہاں. تو یہ ٹینٹ بھی اصل قبلہ وہی تھا، ان کا بھی قبلہ وہی تھا. تو اس اعتبار سے قبلہ اول اصلی قبلہ بیت اللہ ہے. البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 16 مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مانا گیا ہے، نماز پڑھی گئی ہے. اس اعتبار سے بعض اوقات اس کو قبلہ اول کہتے تھے. ٹھیک ہے.